جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان، آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں۔ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے، جو فتنہ ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں، جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں، ان پہ ہم بات کرتے ہیں، ان کا وے فارورڈ کیا ہوتا ہے، اور جو ہمارے صوبائی اسمبلی کے جو گورنمنٹ جتنے آفیشلز ہیں وہ ان پہ کیا کام کر رہے ہیں، کون سے اقدامات کیے، ان پہ انشاءاللہ بات چیت ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ لیکن آج بھی ناظرین اس پہ انشاءاللہ بات چیت کرتے چلیں گے کہ ان کا وے فارورڈ کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ناظرین اگر ہم کوئٹہ کی بات کرتے ہیں تو کوئٹہ کے مطلب جتنے باشندے ہیں ان کو بخوبی پتہ ہے کہ یہ بی ایل اے ہو گئی، بی وائی سی ہو گئی، بی آر اے ہے، بی ایل ایف ہے، یہ جتنے بھی دہشت گرد تنظیموں کے لوگ ہیں یہ کون سے ایریا میں زیادہ ایکٹیو ہیں۔ کیونکہ میرا خود کا تعلق جو ہے وہ اسی کوئٹہ سے ہی ہے، تو میں آپ کو ناظرین بتاتی چلوں کہ بلوچستان میں یا کوئٹہ میں اگر ہم دیکھیں سریاب روڈ، اگر ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سریاب روڈ میں ان کا مقام جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، ان کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور کسٹم تک یا کسٹم سے اگر ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بی ایل اے والوں کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ لیکن جو عناصر پیش آتے ہیں یا مطلب جن کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے بلوچستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، وہ سب ہم بخوبی جانتے ہیں کہ انڈیا ان کو بڑی اماؤنٹ میں جو ہے وہ رقم فراہم کر رہا ہے، ان کو فنڈنگ کر رہا ہے، اس وجہ سے یہ لوگ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ کچھ وقت پہلے ناظرین آپ سب کو یاد ہوگا جب 9-10 مئی کا واقعہ ہوا تھا، اس میں جب پاکستان کی جو افواج ہے انہوں نے کامیابی حاصل کر لی تھی تو یوم تشکر منایا گیا تھا، اور بڑے جوش و خروش سے منایا گیا تھا۔ بلوچستان میں بھی منایا گیا تھا، باقی جو صوبے ہیں ان میں بھی منایا گیا تھا، دیگر اضلاع میں بھی منایا گیا تھا۔ اس میں ایک بہت افسوسناک واقعہ، جب میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا تھا کہ ایک ایسا واقعہ اگر ہم دیکھیں کہ یوم تشکر ہو رہا ہے اور وہاں پہ فتنۃ ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں وہ بیٹھ کے ریلیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو اس ٹائم جس شخصیت کی ریلی کو نشانہ بنایا تھا، آج ناظرین وہ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شریک ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں۔ حاجی میر علی مدد جتک صاحب جو ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے ہیں، ریسنٹلی منسٹر ہیں، ایم پی اے ہیں، اور آپ سب کو بتاتی چلوں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ بھی ہیں جو بلوچستان سے جو لیڈ کر رہے ہیں ان کو، تو آج ان سے ناظرین بات چیت جو ہے وہ کرتے چلیں گے۔ جیسے میں نے بات کی کہ یوم تشکر جب ہم منا رہے تھے تو ان کی ریلی پہ بلاسٹ ہوا تھا، ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور ان کے جوان جو تھے وہ اس میں جام شہادت نوش کر گئے تھے، تو ان پہ مزید بھی بات کریں گے۔ بلوچستان کے جو کرنٹ ایشوز ہیں ان پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ ان کا وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے، ہم کس طرح چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں، اور کہیں پہ جا کے جو بلوچ کارڈ استعمال ہو رہا ہے، چاہے وہ خواتین کے حوالے سے ہو رہا ہے، چاہے وہ بلوچ سیاستدانوں کے حوالے سے ہو رہا ہے، تو اس کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے۔ سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے وقت دیا۔ سر سب سے پہلے تو ہم آپ سے سوال یہ کریں گے کہ مطلب ریسنٹلی بلوچستان کے اگر ہم حالات دیکھیں تو مطلب کافی زیادہ بے قابو ہو گئے ہیں، اور ہماری جو ایجنسیز ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، افواج پاکستان کے جو جوان ہیں وہ آئی ڈی مطلب اگر ہم دیکھیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے جو فتنہ ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں، جو بی ایل اے کے لوگ ہیں، جو بلوچستان میں بدامنی پھیلا رہے ہیں، پاکستان میں بدامنی پھیلا رہے ہیں، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو جنم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، سریاب کی ہم بات کرتے ہیں، وہاں پہ ایک ٹائم سے بیٹھے ہوئے چیزوں کو فیس بھی کر رہے ہیں، کافی زیادہ آپ پہ حملے بھی ہوئے ہیں، اور یوم تشکر کی اگر ہم بات کریں اس ٹائم بھی آپ کی ریلی پہ حملہ ہوا تھا، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پاکیزہ بہن آپ کا شکریہ جو آج آپ نے مجھے یہاں پہ بلا کے آج میں اپنے بلوچستان اور سریاب کی آواز میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان میں میرا آواز جائے گا۔ دیکھیں، میں تو 1988 سے جی ان قوم پرستانہ ذہن، ان نفرت پرستانہ ذہن، ان ملک دشمنوں کے ساتھ میں مقابلہ کرتا آ رہا ہوں۔ جنرل آصف منیر صاحب نے جب فیصلہ کیا کہ اب ہم نے دشمن کو مارنا ہے، تو دشمن کو گھر میں گھس کے جب مارا تو آپ کو پتا ہے کہ پورا جشن کا سما تھا پاکستان میں اور خصوصاً بلوچستان میں۔ تو ہم نے یوم فتح کے نام سے ایک جلسہ رکھا، اور ہم جب میرے خیال میں 600-700 گاڑیوں کے قافلے میں ہم سریاب سے آ رہے تھے، پاکستان کے جھنڈے اور ملی نغمے، تو یہ فتنہ ہندوستان والوں کو جو ہے نا یہ برداشت نہیں ہوا۔ یہ اصل میں ایزی ٹارگٹ ڈھونڈتے، یہ بزدل لوگ ہیں، یہ چوہوں کی طرح چھپ کے وار کرتے ہیں۔
تو ان لوگوں نے وار کیا جس میں ہمارے 2 ساتھی شہید ہو گئے اور 11 زخمی ہو گئے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ ان چیزوں سے ڈر جاتے ہیں۔ اور ان کو میں آج آپ کے چینل کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، ہمارا پورا قیادت دہشت گردی کا شکار ہوا، ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ورکر شہید ہو گئے، ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک کے لیے ہم اپنا جان دیں گے۔ یہ کچھ چند عناصر ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں ترقی ہو، ایجوکیشن کی انقلاب ہو، ہیلتھ پہ کام ہو، بے روزگاری ختم ہو، مگر جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے ہم کام کرنا چاہتے مگر وہ رکاوٹ ڈالنا چاہتے۔ آج آپ دیکھیں کہ آپ لکپاس سے جب تفتان کی طرف یا کراچی کی طرف سفر کرتے ہو، کیا وہاں پنجابیوں کی دکانیں، بلوچوں کی دکانیں، پشتونوں کی دکانیں؟ آج وہاں نہ پنچر والا ہے، نہ ہوٹلیں سارے بند ہیں، تمام کاروبار بلوچوں کی بند ہے۔ ایک کیا آپ کو پتہ ہے کہ نواب نوروز خان کے دور میں وہ بھی علیحدگی کی تحریکیں چلاتے تھے، مزاحمتی اور شعر و مری کا تاریخ بھی آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح تھے غلط تھے مگر روایتی لوگ تھے۔ کیا اس زمانے میں کلات، خزدار، پنجگور، ڈیرہ بگٹی، پورا بلوچستان میں پنجابی کاروبار نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ آج تک مجھے بتا دے کہ ان کے دور میں کسی مسافر کو شناختی کارڈ چیک کر کے اس کو شہید کیا گیا تھا؟ اس کے باوجود جو آپ کو سوراب کا واقعہ سنا وہ تو شناختی کارڈ چیک کرتے تھے۔ یہ صرف بس کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا، ان لوگوں کو، ان مظلوم جو کراچی سے آ رہے تھے یہاں قوالی گانے کے لیے، فنکار تھے، دل بہلانے کے لیے، اور ان کا بچوں کا گزر سفر اس پر ہے۔ تو آپ بتا دیں یہ BLA یا فطرت ہندوستان اور یہ دہشت گرد ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ ناصور لوگ ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے اور انشاءاللہ لوگ ختم ہوں گے۔ یہ ریاست تھے، ریاست ابھی بھی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ریاست ابھی بھی آپ جا کر آؤٹ آف کنٹری امریکہ کو دیکھیں، یورپ کسی بھی کنٹری میں، سعودی میں، اس طرح اگر کوئی روڈ پہ نکل کے یا کسی محلے کوچے میں نکل کے وہ اپنا بلوچی ترانہ میں چکے بلوچانی فلان کر کے اٹھے، یہ تو ملک کے خلاف غداری میں آ جاتا ہے۔ مگر ابھی بھی آپ کے ریاست نے ماں کی کردار جو ہے نا ادا کر رہا ہے۔ جب باپ کی کردار ادا کرے گا پھر ان کو پتہ چلے گا۔ جو پچھلے 3 دن سے وہ کردار شروع ہے، جن 4-5 کو تو میرے خیال میں آج پریس کانفرنس میں CM صاحب بول رہا تھا ان کو جہنم بھیج دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ملک ہے، اس کو جن کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں اس نے کچھ نہیں کر سکا، یہ تو کچھ بھی نہیں، 1500 2000 انشاءاللہ تعالی یہ اپنے انجام کو پہنچے گی۔ جدک صاحب کیا کہیں گے، مطلب اگر جہاں پہ ہم بلوچ خواتین کی بات کرتے ہیں، ہم روایات کی بات کرتے ہیں، آپ کا خود بھی بلوچ گھرانے سے جو ہے وہ تعلق ہے، آپ خود بھی بلوچ ہیں، خواتین کی بات تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن سیاست کی اگر ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ خود بھی ماشاءاللہ سیاسی پارٹی سے ہیں، ایک بہت ٹائم سے آپ کا جو ہے وہ ٹائم ان کے ساتھ گزرا ہے، ان کے آپ کی وابستگی ہے، کیا کہیں گے آپ کے مطلب ایز اے پروونشل اسمبلی واٹ ڈو یو تھنک کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو ابھی سیٹوں پہ نہیں ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ غداری میں برابر کی شریک ہیں؟ کیونکہ اگر وہ ملک کے خلاف جو بھی غدار ہوتا ہے، کوئی بھی ایسی کارروائی ہوتی ہے، وہ بات نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی آواز نہیں اٹھاتے ہیں، اور جیسے جیسے BYC ہو گئی، BLA ہو گیا، جب یہ دہشت گردی کے واقعات وغیرہ کرتے ہیں وہ ان پہ اف تک نہیں کرتے، نہ ان کے اکاؤنٹ سے کوئی مذمتی بیان آتا ہے، نہ وہ کوئی مذمت کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں یا نہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میڈم، BLA ہو یا BYC ہو یا کوئی بھی، ان سب کو تو میں ملک دشمن قرار دیتا ہوں۔ بالکل، بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، آپ نے کبھی سنا ہے کہ ان BLA نے یا BYC نے یا BRA نے یا کسی نے یہ جو غزہ میں بمباری ہو رہا ہے، بچوں کو شہید کر رہا ہے، کبھی ان لوگوں نے مذمت کیا ہے؟
نہیں کیا ہے تو آپ اس سے سمجھے کہ کس کے ایجنڈے لوگ. آپ نے دیکھا کہ مہرنگ کے گرفتاری کے بعد ایک نام نہاد ایک سردار آیا, لکپاس پہ بیٹھا کہ میں کفن لے کے آیا ہوں, میں واپس نہیں جاؤں گا. وہ اپنے آپ کو کھیش کرنا چاہتا تھا, وہ لیڈر بننا چاہتا تھا, مگر کفن کے بجائے واپس ٹینٹ اٹھا کے وہ لے گیا. اس کا وجہ کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے تھے ان کی اسپیچ وہ کیا کہتے تھے, ٹھیک ہے, یہ سب غداری میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی سیاسی ان کو سپورٹ کرتا ہے, کوئی معاشی ان کو سپورٹ کرتا ہے. اب یہ مہرنگ والے یہ لوگ بڑے بین الاقوامی مظلوم خواتین ہیں. کیا بلوچ کی تاریخ میں کبھی خواتین کو بمبار بنایا گیا ہے؟ ٹھیک ہے, جب خواتین کے بدن پہ بم باندھ کے اس کو ملک کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے, اس کے کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں؟ کیا بلوچی رسم رواج, کیا انسانیت میں یہ اجازت ہے؟ نہیں ہے. اچھا, جو لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہاں پہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں, ان کے بچے کس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, ان کا زندگی کا لائف مطلب آپ دیکھیں آپ حیران ہو جاؤ گے. وہ بڑے بڑے گاڑیوں میں وہاں پہ بیٹھ کے ہمارے بچوں کو دہشت گردی کا ایندھن, بٹھی کا ایندھن بنا رہے ہیں, ٹھیک. اور ہم ابھی بھی چپ پہ کہ یہ بلوچی, یہ فلانے, یہ ملزوم ہے, یہ اس طرح. ابھی لوگ جب ان کو گرفتار کیا گیا پھر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر بالکل. اچھا, دوسرا آپ کو یاد ہے جب مہرنگ والے اسلام آباد گئے دھرنا دیا, ٹھیک, تو یہی سردار وہاں ان کے پاس وفاق کی 2 وزراء تھے, یہاں پہ بھی تھے. اسی ٹائم میں روڈوں پہ ان پہ پانی پھینکا گیا گرم, جو بھی. اس ٹائم یہ لوگ آواز کیوں نہیں اٹھائے؟ یہ صرف سیاست چمکانا چاہتے ہیں. آپ بلوچستان سے اس طرح کے ذہنیت کا خاتمہ کریں نا, میں سمجھتا ہوں بلوچستان ترقی کرے گا. یہی سردار کے والد صاحب جو وزیر اعلیٰ بلوچستان تھا, آتے ہی اس نے بولا نکالو ٹیچروں کو, پروفیسروں کو. اس نے جب پنجاب بھیجا گیا تو آج ہم بلوچ, ہمارا ملک تو باقی صوبوں سے 50 سال ویسے ہی پیچھے, اور ہم بلوچستان میں رہنے والے چاہے جتنے بھی قومیں, ہم پنجاب کے پی کے سندھ سے 50 سال پیچھے. کیوں؟ جو پڑھے لکھے لوگ تھے ہم نے اس کو نکال دیا, جو ٹیچر پروفیسر تھے ہم نے اس کو شہید کر دیا.